بسم اللہ الرحمن الرحیم. حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا. پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے سمرستہ، کہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو. محبت ہی سپاہی ہے، شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے خفیہ بختہ کو بیدار قوموں نے. میرے نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان اتحاد امت ہے. میرے دوستوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. اللہ نے واضح الفاظ میں فرقہ واریت کی نفی کر دی. اور حضور علیہ السلام نے جب حجت الوداع کا خطبہ دیا کہ جس کے اندر دین مکمل ہوتا ہے، حضور نے اسی بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے اپنے بعد کسی چیز کا خوف نہیں ہے سوائے اس بات کا کہ تم آپس میں لڑنے جھگڑنے نہ لگ جاؤ. اور آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا. حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کو اٹھائیں. آپ نے اپنی مکی زندگی کے اندر جب عقیدے کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ نے عقیدے کی بنیاد پر تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے عقیدے کی بنیاد پر قتل عام نہیں کیا. لیکن آپ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ جا کر آپ ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جب اس اسلامک اسٹیٹ کو دشمنوں سے خطرات لاحق ہوتے ہیں تو حضور تلوار اٹھاتے ہیں اور غزوات کرتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ نظام کے لیے تلوار کو ایک طرف رکھ دیا اور عقیدے کی بنیاد پر تلوار کو اٹھا دیا، اور ہم اس میں شدت سے شدت کی طرف گئے اور ہم اس روش کو جاری رکھنے لگے کہ تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وحدت پارا پارا ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں 150 سال کی مثال دینا چاہتا ہوں. پچھلے 150 سال کے اندر 1.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل عام ہوتا ہے. مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب 1877 میں زار شاہی کی حکومت آتی ہے وہ 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. اور 1991 میں جب بارس جیکسن کی حکومت رشیا میں آتی ہے وہ چیچنیا کے صدر سمیت 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. الجیریا کی مثال لیں. الجیریا کے اندر 1954 سے 1962 تک جب الجیریا کے مسلمان اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو تقریباً 9,60,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے. جب کوسوو کے مسلمان اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں تو 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے. بوسنیا کے اندر 1992 سے 1996 تک تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے. افغانستان کے اندر 1989 سے 1999 تک تقریباً 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے. 1947 سے اب تک کشمیر میں 3 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے. اور فلسطین کے اندر 1948 سے اب تک تقریباً 8 لاکھ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں. اور 2003 سے اب تک عراق میں 6 لاکھ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں. یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ تو ہے کہ وہ ہمیں دہشت گرد پھر بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تمام قتل عام ہمارا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے مسلمانوں کے قتل عام میں ہمارے نام نہاد مسلمانوں کا ہی ہاتھ تھا. عراق کے مسلمانوں کے قتل عام میں ہمارے نام نہاد مسلمانوں کا ہی ہاتھ تھا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس فرقہ بندی کا نقصان، آج اس تفرقے کا نقصان وہ براہ راست امت خضرا کو ہو رہا ہے، وہ براہ راست آبرو مصطفیٰ کو ہو رہا ہے، وہ براہ راست ناموس رسول کو ہو رہا ہے. اور ہم جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ناموس رسول پر جان بھی قربان ہے، اگر ہم اس میں سچے ہیں تو آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ آج سے ہماری شناخت کوئی فرقہ نہیں ہوگا، آج سے ہماری شناخت کوئی قوم نہیں ہوگا، آج سے ہماری شناخت صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے. کہ فرقہ واریت بھی بت ہے، لسانیت بھی بت ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے نظارہ دینا زمانے کو دکھا دے، اے مستفتی خاک میں اس بت کو ملا دے، کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ پورانی رہے باقی نہ افغانی نہ ایرانی. ہمیں اقبال کے اس بات پر آنا ہے. اقبال بھی یہی رونا روتے تھے کہ منفرد ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک.
ہر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سبحان اللہ۔ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج ہمیں اقبال کی اس بات پر آنا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشگر۔ پھر انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ شب گریزہ ہو گیا پھر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں آخر میں اپنا اختتام اقبال کی دعائیہ کلمات سے کرنا چاہتا ہوں کہ یا رب جے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو دکھلا دے۔ نوا پیدا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا ذکر پیدا، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے